کہ اجتماع میں میرے آقا دسترخوان پر بھی ٹوپی پہن کر بیٹھتے تھے، کبھی ننگے سر نہیں، واش روم میں ٹوائلٹ میں ننگے سر نہیں جاتے تھے۔ حضور کی سنت ہے سر ڈھانپ کر جانا، بازار میں سر کھلا کر کے نہیں جاتے تھے، سر ڈھانپ کر جاتے تھے، میدان جنگ میں بھی سر ڈھانپ کر جاتے تھے۔ آپ بتائیے ہم جلسے میں آتے ہمیں پتہ نہیں کہ آنے کا طریقہ کیا ہے؟ میرے پیارے آقا کے پیغام یہ کسی دنیا دار کی محفل نہیں ہے، یہ ساری کائنات کے مالک و مختار کی محفل ہے، اور اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے، توجہ ہے آپ کی، اس محفل کے بارے میں ہم سنیوں کا عقیدہ ہے جہاں ذکر رسالت معاف ہوتا ہے، جہاں ذکر رسالت معاف ہوتا ہے وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے، وہاں پہ سانس بھی لینا ثواب ہوتا ہے۔ اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا نا، سنا ہوگا آپ نے یہ بھی سنا ہے، آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، کبھی میرے بھی گھر میں ہو چراغا یا رسول اللہ، اور ہمارے بزرگوں نے کہا جاؤ حضور کے نام کی محفل سجتی ہے، حضور خود تشریف لایا کرتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ ماننا کہ ایسی محفلوں میں رسول اللہ خود آتے ہیں تو میرے پیارے آقا کے پیغاموں ذرا ہم بھی تو ایسی محفل میں مؤدب بن کر آیا کریں، ایسی محفل میں اللہ توفیق دے تو باوضو آؤ، اللہ توفیق دے تو حضور کی سنت والے لباس پہن کر آؤ، اللہ توفیق دے امامہ نہیں ہے تو کم سے کم ٹوپی پہن کر آؤ، لیکن ایسی محفل میں جو جتنا مؤدب ہوتا ہے اللہ اسے اتنا زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ میرے پیارے آقا کے پیغاموں توجہ ہے کہ نہیں آپ کی؟ یہ درمیان میں لوگ چل سے مجھے نہیں پتا کہ کیا ریزن ہے، اپنی ضرورت کے تحت جانے ہوں گے پھر آ جائیں گے انشاءاللہ، بہرحال کوئی بات نہیں، جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان کی توجہ ہے میری طرف۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغام اس سال ہم نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد پاک منایا، آپ جانتے ہیں یہ ہماری زندگی کا سب سے بڑا دن جو گزرا، یہ سب سے بڑا دن، ہماری زندگی کا سب سے بڑا ایونٹ، ہماری زندگی کا سب سے بڑا فیسٹیول۔ ہم سے پہلے جو گزر گئے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہ ملی، ہمارے بعد جو قیامت تک آنے گے انہیں 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ نہیں ملے گی۔ یہ اللہ کا ہم گناہگاروں پر کتنا بڑا کرم و احسان کہ اس نے ہمیں ہماری زندگی میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے 1500 سالہ عید میلاد النبی کی تاریخ عطا کی، اور ساتھ ہی میرے غریب کا ہم پر یہ کرم ہوا کہ صرف اس نے تاریخ عطا ہی نہیں کی بلکہ اس نے یہ تاریخ منانے کی توفیق بھی عطا فرمائی۔ توفیق اچھا توجہ ہے آپ کی، میں ایک بات عرض کرتا ہوں، بہت غور سے سنیے گا، میرے پیارے آقا کے پیغام میں پورے ہندوستان میں یہ بات کہتا ہوں اور اپنی قوم کے جوانوں کو مطمئن کرتا ہوں، یا جتنے بھی میری قوم کے جوان بیٹھے ہیں مطمئن محسوس کر میری بات کو، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، اگرچہ ہم فتنوں کے دور میں پیدا ہوئے، لیکن یہ میرے رب کا ہم پر بے پناہ کرم و احسان ہے، اللہ نے ہمیں چکراریوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں بوچانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں مرزائیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں قادیانیوں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں شیعوں بولیوں فوجاؤں کے گھر میں پیدا نہیں کیا، اللہ نے ہمیں نام نہاد اہل قرآن اور نام نہاد اہل حدیث کے گھر میں پیدا نہیں کیا۔ اللہ کا ہم پر بے پناہ کرم و احسان، اللہ نے ہمیں اور آپ کو اہل سنت والجماعت میں پیدا فرمایا، اور میں ڈنڈے کی چوٹ پر کہتا ہوں شروع سے لے کر اب تک جتنے اولیاء پیدا ہوئے، جتنے صوفیاء پیدا ہوئے، کسی باطل فرقے میں ایک بھی ولی پیدا نہیں ہوا، بلکہ جتنے ولی پیدا ہوئے اللہ نے سارے ولی اہل سنت میں پیدا فرمائے۔ اور جانتے سارے ولی اہل سنت میں کیوں پیدا ہوئے؟ سارے ولی اہل سنت میں کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کا ولی بے ایمانوں کے گھر میں پیدا نہیں ہوتا، اللہ کا ولی ایمان والوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ آپ بتائیں کسی فرقے میں کوئی غوث ہے، کسی فرقے میں کوئی خواجہ ہے، کسی فرقے میں کوئی مخدوم ہے، کسی فرقے میں کوئی مظلوم ہے؟ کوئی نہیں۔ اے سنیوں اپنی قسمت پر ناز کرو، اللہ نے ہمیں اور آپ کو غوث و خواجہ کی جماعت
فرمایا. جس جماعت میں غوث خواجہ پیدا ہوئے ہم وہاں پیدا ہوئے. میرے پیارے آقا ترجمان. اب ایک بات اور عرض کروں گا. میں کچھ اہم باتیں بتا رہا ہوں. یہاں بہت سے لوگ ممبئی رہتے ہوئے, کچھ بنگلور میں, کچھ دلی میں, کچھ سعودی میں. ایک مرتبہ بانی شریف کے موقع پر میں تقریر کر رہا تھا بامبے میں, اور میں تھا نورانی میاں اس میں تھے. میری تقریر ہوئی تھی, حضرت تشریف لانے والے تھے. تو میری تقریر کے درمیان بانی شریف کا پروگرام تھا. میراج شریف کی محفل. غور سے سننا, یہ زندگی پر کام آنے والی چیز. میں تقریر کر رہا تھا, درمیانے تقریر ایک چٹھی آئی. اس چٹھی میں سوال لکھا ہوا تھا, ہمارے مدرسے کے بچے بھی سن رہے. چٹھی میں سوال لکھا تھا کہ یہ مسلمان جو 4 الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے, یہ جو 4 الگ الگ فرقے بن گئے مسلمانوں میں, کوئی حنفی ہے, کوئی شافعی ہے, کوئی حنبلی ہے, کوئی مالکی ہے. کیا قیامت میں بھی ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر لگا ہوگا کہ یہ حنفیوں کا کاؤنٹر ہے, یہ شافعیوں کا کاؤنٹر ہے, یہ مالکیوں کا, یہ حنبلیوں کا؟ کیا 4 الگ الگ ایسے کاؤنٹر لگے ہوں گے؟ اچھا, اس نے کہا تو 4 فرقے, حالانکہ یہ 4 فرقے نہیں, یہ 4 اسکول آف تھاٹ ہے, یہ 4 فقہ کے فیلڈ ہے, یہ 4 مذہب فقہ ہے, یہ 4 فرقے نہیں ہیں. لیکن چونکہ سوال کرنے والا کسی باطل فرقے سے تعلق رکھتا تھا, اس نے کہا اب 10 سیکنڈ کے, میں نے پڑھا نہیں تھا کبھی, میں نے کبھی علماء سے سنا نہیں کہا, 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا. لیکن ممبر رسول پر موجود ہوں, ذمہ داری کے ساتھ یہ بات ہوگا سنیوں, میرا اپنا تجربہ ہے کئی سالوں کا. 10 سیکنڈ کے لیے سوال کو پڑھ کر میں بلینک ہوا. لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کبھی اپنے محبوب کے چاہنے والوں کو رسوا نہیں فرماتا ہے. آپ یوٹیوب پر سرچ کر کے دیکھیں, آپ کو پتا چلے گا ہمارے علماء سے دنیا کے کسی ملک میں اور کسی بھی حصے میں اور کسی بھی فرقے والے سے اور کسی بھی عنوان پر جب بھی مناظرہ ہوا ہے تو یہ یا تو ہارے ہیں یا تو بھاگے ہیں. اللہ نے ہمیشہ کامیابی غوث اعظم کے غلاموں کو عطا فرمایا. نعرہ تکبیر, ایسوں سے نعرہ رسالت, فیضان غوث اعظم, مسلک اعلیٰ حضرت. 10 سیکنڈ کے لیے میں بلینک ہو گیا کہ اس کا کیا جواب دوں. کیا قیامت میں ایسے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ تو میں نے پھر 10 سیکنڈ کے بعد جواب دیا کہ ہم سے یہ پوچھتا ہے کہ کیا قیامت میں اسی طرح سے 4 الگ الگ کاؤنٹر ہوں گے؟ قیامت میں 4 کاؤنٹر نہیں ہوں گے, قیامت میں ہم سنیوں کے لیے بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. میں نے کہا کہیں صدیق اکبر کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں عمر فاروق اعظم کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں عثمان غنی کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں مولا علی کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں حسین کریمین کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں ننھے علی اصغر کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں نوجوان علی اکبر کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں امام زین العابدین کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں امام جعفر صادق کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں غوث اعظم کا کاؤنٹر ہوگا, کہیں غریب نواز کا کاؤنٹر ہوگا. تو ہم سے پوچھتا کیا قیامت میں 4 کاؤنٹر ہوں گے؟ ہم سنیوں کی فکر کرنا بند کر دے. ہم سنیوں کے لیے قیامت میں 4 نہیں بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. اپنی خیر منا, ہمارے لیے تو بے شمار کاؤنٹر ہوں گے. تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. ہمارا ٹینشن چھوڑ, اپنی خیر منا, تیرا تو ڈائریکٹ انکاؤنٹر ہوگا. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیغاموں پر مطمئن رہے. جتنے لوگ بھی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے, قیامت کے دن انہیں جنت کو کیا جنت کی خوشبو بھی میسر نہیں آئے گی. اگر جنت میں جائیں گے تو صرف اہل سنت والجماعت کے لوگ جائیں گے. اب میں جو سمجھانا چاہتا ہوں, چلے اس طرف چلتے. میرے پیارے آقا کے پیغاموں, ہم خوش عقیدہ سنی مسلمان کہے الحمدللہ, اور بلند آواز سے کہے ہم پیدائشی سنی ہیں. اور ہم سنی کیوں ہیں؟ کیونکہ ابا بھی سنی, دادا بھی سنی, پردادا بھی سنی, نانا بھی سنی, والدہ بھی سنی. ہم چونکہ خاندانی سنی ہیں اس لیے ہم سنی بائی برتھ ہیں. لیکن اے سنیوں, میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, ہم چونکہ سنی پیدائشی ہیں اس وجہ سے سنی ہے, لیکن اگر ہم سنیوں سے کل کوئی پوچھ بیٹھے کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت, تو کیا بتائیے ہم میں سے کوئی ہے کہ اس کا جواب دے سکتا ہے؟ میں علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں جو ممبر پر جواب دوں میں ان کی بزرگوں کی بات نہیں کرتا, اس کی
دوسری وجہ یہ ہے سوال پوچھنے والا ہماری جماعت کے علماء سے بات نہیں آتا، وہ ہماری جماعت کے چولا کو تلاش کرتا۔ اس کو گیان دینے کے لیے عالم نہیں چاہیے، اس کو گیان دینے کے لیے رسم و رواج والا سننی چاہیے۔ اگر کل کوئی ہم سے پوچھے کہ کھانا سامنے رکھ کر فاتحہ کرنا کہاں سے ثابت ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو سوال کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے مزار پر جا کر چادر چڑھانا یہ بخاری اور مسلم میں کہاں لکھا ہے، ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے کوئی پوچھے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا یہ کہاں سے ثابت ہے، ہم میں کتنے ہیں جو اس کا جواب دے دیں گے؟ ہم سے اگر کوئی پوچھے کہ گھر پر 12ویں کے موقع پر جھنڈا لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ چائنا کے بلب اور لائٹ لگانا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ 11ویں کا جلوس نکالنا یہ کہاں سے ثابت ہے، یہ اولیاء کا عرس منانا یہ کہاں سے ثابت ہے، آپ کے خاندان کے مرحومین کا خیجہ کرنا، قرآن خوانی کرنا، 8واں 10واں کرنا، 40واں برسی کرنا یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اے سنیوں مجھے جواب دو، ہمارے یہاں جلسوں کی کوئی کمی نہیں ہے، لیکن جلسے سال بھر سننے کے بعد بھی اگر عقائد اہل سنت نہیں، معاملات اہل سنت کے تعلق سے بھی ہم سے کوئی سوال پوچھ بیٹھے ہمارے پاس سوال کا جواب موجود نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں آج مسلمانوں کی پوزیشن کیا ہے؟ ایک اسلامی آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز کے اوپر ایک سروے کیا، اسلامی آرگنائزیشن نے انڈین مسلمز پر ایک سروے کیا۔ ہندوستان میں کتنے مسلمان رہتے ہیں؟ 140 کروڑ ہندوستانیوں میں تقریباً 20 کروڑ 22 کروڑ 25 کروڑ 28 کروڑ مسلمان۔ ایگزیکٹ نمبر کسی کو نہیں پتا کیونکہ سینسیکس ہوئے جنگڑنا ہوئے کافی سال ہو چکے، لیکن اندازاً لوگ کہتے ہیں 22 کروڑ، کوئی کہتا ہے 28 کروڑ، چلیے 25 کروڑ مان لیجیے۔ توجہ سے سنیے گا، 140 کروڑ ہندوستانیوں میں 25 کروڑ انڈین مسلمز پر ایک اسلامک آرگنائزیشن نے سروے کیا، اور جانتے سروے کی جو رپورٹ آئی، اس سروے کی رپورٹ ہمارے اور آپ کے شرم سے ڈوب مرنے والی ہے۔ اس سروے کی رپورٹ آئی کہ ہندوستان میں مور دین 60% سے زیادہ مسلمان ایسے ہیں جن کو پہلا کلمہ بھی نہیں آتا۔ مور دین 60% مسلم کو پہلا کلمہ نہیں آتا۔ آپ ذرا سوچئے، شرم سے ڈوب مرنے کی بات نہیں ہے۔ ہمارے یہاں رسم و رواج کتنے اور شادیوں میں کتنی رسمیں ہیں؟ ڈی جے نہیں بجے گا تو خاندان کے لوگ ناراض، اگر بارات کے آگے پٹاخہ نہیں پھوڑا تو چاچا ناراض، اگر بینڈ باجے کے ساتھ بارات نہیں گئے تو پھپھا ناراض، گھر کے لوگ ہی ناراض ہوتے۔ رجگا کرنا ہی پڑے گا، ہلدی مہندی کرنی پڑے گی، جوتا چورائی تو کرنا ہی پڑے گا، بینڈ باجا تو بجانا ہی پڑے گا، بارات کے آگے پٹاخہ تو پھوڑنا ہی پڑے گا۔ آپ بتائیے جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے، ہم نے ان کو دین سے زیادہ مضبوطی سے پکڑ رکھا ہے، جس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے ہم نے اسی کو معاذ اللہ اصل دین سمجھ رکھا ہے، اور ہم یہ ساری چیزیں سختی سے عمل کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے آقا کے درباروں، آپ مجھے دل پر ہاتھ رکھ کر جواب دیں، ایک لڑکی کی جب شادی ہوتی ہے، ایک لڑکے کی جب شادی ہوتی ہے تو بیٹا یا بیٹی کی شادی میں ماں باپ کے کتنے ارمان ہوتے ہیں، پوری زندگی بھر کی کمائی لگا دی جاتی ہے، اوقات سے زیادہ مال خرچ کیا جاتا ہے اپنے لڑکے یا لڑکی کی شادی کرنے کے لیے، عمر بھر کی کمائی کو جھونک دیتے ہیں، طرح طرح کے کھانے بنائے جاتے ہیں، ڈیکوریشن کیا جاتا ہے، ویڈیو شوٹنگ والے کو بلایا جاتا ہے، ناچ گانے کی محفلیں کی جاتی ہے، ہلدی مہندی کا پروگرام کیا جاتا ہے، جگہ کے نام پر دولہے کی بھابھی، دولہے کی بہن، دولہے کی ماں ناچتی نظر آتی ہے۔ ہم یہ ساری چیزیں تو کرتے ہیں، لیکن آپ مجھے بتائیں شادی کرنے سے پہلے کیا بیٹی کو بٹھا کر اس کی ماں غسل کا طریقہ بھی سکھلاتی ہے کہ بیٹی نکاح کی پہلی رات جب تو اپنے شوہر کے ساتھ گزارے گی اور صبح سو کر اٹھے گی تو تجھے غسل کیسے کرنا ہے؟ شادی میں لاکھوں روپے خرچ کر دیے گئے، رسم و رواج کے نام پر نہ جانے کتنا مال خرچ کیا گیا، لیکن شادی سے پہلے دلہن کو غسل کے فرائض نہیں بتائے جاتے ہیں۔ شادی سے پہلے دولہے کا باپ اپنے بیٹے کو بٹھا کر کیا بتاؤ بیوی کے حقوق بتاتا ہے، بیٹا شادی کے بعد تجھ پر ذمہ داری تیری بیوی کی ہے، اللہ اس کے رسول نے تجھ پر تیری بیوی کا یہ حق رکھا ہے۔ اے سرکار مدینہ کے پیغمبروں، میں بہت معذرت کے ساتھ کہوں گا، آج اگر سوسائٹی کا جائزہ لیں تو ہمیں یہ کہنا پڑے گا، آج ہمارے
میں کئی میاں بیوی آپس میں میاں بیوی بن کر رہ رہی ہیں جبکہ انہیں خود بھی پتا نہیں ہے 6 مہینے پہلے ان کا طلاق ہو چکا، 1 سال پہلے ان کا طلاق ہو چکا. ان کی زبان سے چلنے والی بکواس کی وجہ سے، ان کی الٹی سیدھی حرکتوں کی وجہ سے ان کا نکاح جاتا رہا، انہیں خبر بھی نہیں ہے اور وہ بیوی کے ساتھ میاں بیوی بن کر رہ رہی ہیں. اے سرکار مدینہ کے درباروں، اس مجمع میں اگر آپ لوگوں کو اٹھا کر پوچھے کوئی 3 بچے کا باپ ہوگا، کوئی 2 بچے کی ماں ہوگی، کوئی 5 بچے کا باپ ہوگا، کوئی 6 بچے کی ماں ہوگی، یہ جو 5 6 7 8 بچوں کے ماں باپ بن چکے ہیں، ان میں سے کسی ایک کو کھڑا کر کے اگر پوچھا جائے غسل میں کتنی باتیں فرض ہیں اور غسل فرض کن باتوں کی وجہ سے ہوتا ہے، جواب معلوم نہیں ہے. اگر کسی ایک کو کھڑا کر کے پوچھا جائے تم پر اللہ نے تمہاری اولاد کا کیا حق رکھا ہے، ہم 4 5 بچوں کے باپ بن گئے، ہمیں اولاد کا حق ہی نہیں معلوم ہے. ہم شادی کر کے شوہر تو بن گئے، ہمیں بیوی کا حق ہی نہیں معلوم ہے. ہم خود جوان بیٹے بن گئے، ہمیں ماں باپ کا حق ہی نہیں معلوم ہے. اے سرکار مدینہ کے درباروں، اس وقت مسلم معاشرے میں یہ بات میں پورے ہندوستان میں کہہ رہا ہوں، اس وقت ہماری سوسائٹی میں سب سے زیادہ تیزی کے ساتھ 2 برائیاں پھیل رہی ہیں، اور وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ ایسے تو سینکڑوں برائیاں ہیں. جھوٹ بولنا ہمارے یہاں عام ہے، غیبت کرنا ہمارے یہاں عام ہے، نماز چھوڑنا ہمارے یہاں عام ہے. جمعہ کی 2 رکعت جس امام کے پیچھے پڑھتے ہیں پورے ہفتے اسی امام کو گالیاں دیتے ہیں، ہمارے یہاں یہ چیز عام ہو چکی ہے. اے سرکار مدینہ کے درباروں، یہ ساری چیزیں ہماری سوسائٹی میں عام ہے. اس کے علاوہ 2 برائیاں اس وقت بہت تیزی سے ہماری سوسائٹی میں پھیل رہی ہیں، اور جانتے ہیں وہ 2 برائیاں کون سی ہے؟ آپ بیٹھے ہیں کیوں خاموشی پریشان ہوئے؟ ابھی کوئی نہیں آیا، ابھی کوئی نہیں آیا. یہ کام کا ڈسٹرب کرنے والے ایلیمنٹس پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں. یہ لڑکی کے جو بچے ہیں ایک لڑکے کپڑے پہنے سے آ جا کر انہی کی لڑکی ہے. ناظم صاحب نے کہا نا، یہ جو ناظم صاحب نے شروع میں کہا تھا میرا بھی تجربہ یہی ہے.